السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن پر آپ روزانہ کی بنیاد پر قبلہ کاری بشیر احمد توسوی صاحب مدہ ذلہ العالی آپ کا ڈیلی درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، روزمرہ کے مسائل، روزانہ کی اچھی بات اور واٹس ایپ سیٹر سن سکتے ہیں۔ تو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک میں جو حضور کی امت پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو یہ چیزیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ان 2 آیات مقدسہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، جو زمین کا بھی مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے وہ چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، اور جسے چاہے اللہ بیٹے عطا فرمائے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اگر وہ دے کسی کو بیٹے اور بیٹیاں، چھوٹے کی کرن لگا
چھٹ اگے صفا توڑ کے بیٹھے گا تسی۔ اور اللہ چاہے او جو زوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو چاہے تو اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمائے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ بانجھ کر دے، نہ ان کو بیٹے عطا فرمائے نہ بیٹیاں عطا فرمائے، بے اولاد کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، وہ قدیر ہے، اس کی قدرت ہے، وہ ساری قدرت کا وہ مالک ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر یہ لفظی معنی تھے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ مالک ہے ہر چیز کا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مالک ہے، وہ خالق بھی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور تقسیم بھی اسی کی ہے، یہ انسان کی تقسیم نہیں۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے، اور جو اولاد سے محروم ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے دل کے اندر اولاد کی کتنی تڑپ ہے لیکن اولاد نہیں مل رہی۔ تو اسی طرح یہ تقسیم ہے رب کی، اور رب کی تقسیم پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے ہر ایک چیز۔ اور یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو جہاں پیدا کرے، جس کو جہاں پیدا کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، انسان کوئی چیز اپنی مرضی نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ تو پھر یہ بھی آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ساری نعمتیں بھی اللہ کسی انسان کو نہیں دیتا۔ جو ساری نعمتیں ہوں وہ ایک انسان کو اللہ دے دے، کوئی کسی نعمت سے محروم ہے، کسی نعمت سے اللہ نے اسے نواز دیا ہے، کسی کو اللہ نے بے شمار دولت دی ہے اور کسی کو غربت کے اندر رکھا ہے، فاقوں کے اندر رکھا ہے، کسی کو اللہ نے بیٹے دے دیے بیٹیاں نہیں دی، اور وہ ساری زندگی بیٹیاں طلب کر رہے ہیں اللہ ایک بیٹی دے دے، اور کسی کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں بیٹا نہیں دیا، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک تو بیٹا دے دے۔ اور کوئی وہ ہیں جن کو نہ اللہ نے بیٹیاں دی نہ بیٹا دیا، اور وہ اولاد کی دولت سے محروم ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے ان آیات میں۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت جن جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنائے، جن کی جھولیاں اولاد کی نعمت سے خالی ہیں اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، ان کی جھولیاں آباد فرمائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے۔ اللہ کے 1,24,000 کما بیش انبیاء رسول اس زمین پر تشریف لائے، ان میں سے کچھ نبی وہ ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹا عطا نہیں کیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا کی ہیں اور بیٹے عطا نہیں کیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے بیٹیاں نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بیٹا آپ کا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ایک بیٹا آپ کا حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور پھر اللہ کے نبی ہیں لیکن بیٹیاں نہیں دی۔ ذرا اندازہ کریں ہمارے نبی کو اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے بیٹیاں بھی عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹے بھی عطا کیے ہیں اور بیٹیاں بھی عطا کی ہیں۔ تو حضور کے 3 صاحبزادے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے،
4 بیٹیاں اللہ پاک نے حضور کو عطا کیں، اور ہم اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے نبی کی اولاد کے نام بھی یاد ہونے چاہیے کہ ہمارے نبی کے بیٹے کتنے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا حضرت قاسم، اور ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور ان کا جو لقب ہے اس سے طاہر اور تشجع بھی کہتی ہے۔ یہ حضرت ختیجہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو عطا کیے، اور ایک بیٹا ہے حضور کا حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ نے آپ کو عطا کیا، جن کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ الحمدللہ ہمیں حضور کے اس بیٹے کی مزار کی زیارت نصیب ہوئی، اور جس وقت اللہ نے حاضری کا موقع عطا کیا تو وہاں جا کے کھڑے ہو کے عرض کی کہ آپ ہمارے نبی کے صاحبزادے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ ہماری اس حاضری کو اللہ کے نبی قبول فرما لیں۔ تو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب ہے، یہ حضرت ختیجہ کے بطن سے ہے، حضرت رقیہ ہے، یہ حضور کی ازواج مطہرات حضرت ختیجہ تو کبریٰ کے بطن سے ہے، حضرت ام کلثوم یہ حضرت ختیجہ کے بطن سے ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چھوٹی بیٹی ہیں، یہ بھی حضرت ختیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بیٹے بھی عطا کیے ہیں، بیٹیاں بھی عطا کی ہیں۔ تو اسی طرح حضور کی امت میں سے کسی انسان کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں اور کسی کو بیٹے عطا کیے ہیں، کسی کو بیٹیاں بھی عطا کی ہیں، بیٹے بھی عطا کیے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہے، یہب لمن یشاء اناثا۔ تو یہاں اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو بیٹیوں کا ذکر کیا ہے وہ اللہ نے بیٹوں سے پہلے کیا ہے، اور بیٹوں کا ذکر اللہ پاک نے بعد میں کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میرے امتی کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں، فرمایا 3 بیٹیوں کی اس انسان نے پرورش کی ہے، فرمایا وہ جوان ہو گئے۔ بیٹیاں ماں باپ کے لیے رحمت ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے اس کائنات میں سجایا ہے، تو اس رحمت للنبی کے لیے بھی آپ کی بیٹیاں رحمت بن کے آئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور بیٹا اللہ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹیوں کے سبب سے اللہ اس ماں باپ کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں میرے بھائی خوش قسمت ہیں، آپ نے انہیں پڑھایا، ان کی تربیت کی، وہ جوان ہو گئی، ان کے نکاح کر دیے، ان کے نکاح کر دیے۔ فرمایا کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی جس طرح فرمایا 2 انگلیاں یہ میرے اس کے درمیان فاصلہ نہیں، فرمایا میرا وہ امتی میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس کو اللہ نے یہ بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ میں تو بیٹیوں کے سبب سے جنت کے مستحق بن چکا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 بیٹیوں کا ذکر فرمایا تو کچھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی کو اللہ 3 بیٹیاں عطا نہ کرے 2 بیٹیاں دے تو حضور کیا اس کے لیے بھی یہی انعام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی انعام ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 بیٹیاں نہ ہوں، 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ تو میرے بھائی ہم کتنے خوش قسمت ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، لوگو تم نے پہلے دن سے فرق کیا ہے، پہلے دن سے اگر بیٹا پیدا ہوا تو تم نے مبارکباد پیش کرنا شروع کر دی، مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، بھائی کی طرف سے مبارک آ رہی ہے اور ہمشیرہ کی طرف سے مبارک آ رہی ہے، دوست کی طرف سے مبارک آ رہی ہے، اور جو سسرال والے ہیں وہ مبارک دے رہے ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں، برادر ہیں اور رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، آپ کے بیٹا پیدا ہونے پر وہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کیا بیٹی جب پیدا ہوئی تو تیرے چہرے کے اوپر ملال کیوں پیدا ہوا؟ جس طرح بیٹے کی مبارک دی اسی طرح بیٹی کی مبارک دے کہ اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، تمہیں مبارک ہو۔ تو فرمایا اگر بیٹے ملنے پر تجھے مبارک ملتی ہے اور تو مبارک کو قبول کرتا ہے، تو فرمایا بیٹی پیدا ہو تو فرمایا بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی تو مبارکباد دے اور مبارکباد لے، اور تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیاں ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی۔ بیٹے کے لیے حضور نے یہ ذکر نہیں فرمایا، بیٹے کے لیے نہیں فرمایا، اس کی صفتیں بیان فرمائی۔ ہاں اللہ نے مرد کو یہ فضیلت بخشی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد بھاری ہیں عورتوں پر، اور جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سارے مرد آئے، ان میں سے عورت نہ آئی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنے نبی آئے وہ ماں کی گود میں آئے، اور انہوں نے ماں کی گود کو حاصل کیا ہے، ماں کی گود میں آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا اس وقت تمہارے لیے رحمت ہے اگر اسے تم نے عالم دین بنا دیا، اسے حافظ قرآن بنا دیا ہے، اسے مبلغ دین بنا دیا ہے، اسے نیک راستے پہ لگا دیا ہے۔ اور رب حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو وہ اولاد عطا فرما جو صالحین ہو، اور میں بیٹے کا سوال نہیں کرتا، بیٹی کا سوال نہیں کرتا، اللہ میں اس بات کا سوال کرتا ہوں، اور تو جو بھی اولاد دے وہ صالح اولاد ہو، نیک ہو۔ تو بیٹا اگر صالح ہے تو آپ کے لیے صدقہ ہے، اگر بیٹا حافظ قرآن ہے اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اگر وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ صفتیں لینے کے بعد آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن بیٹی کے اندر یہ صفتیں اگر نہ بھی ہوں، وہ حافظ قرآن نہ بھی ہو، وہ عالم دین نہ بھی ہو، تو فرمایا بیٹی پھر بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیں، اور جتنی بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ محبت کرتی ہیں، بیٹے اتنی محبت ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک دن اپنے گھر میں کھانا تیار کیا، روٹی پکائی، بھوک لگی ہوئی ہے، اور جس وقت لقمہ توڑنے لگی دل کے اندر خیال آیا ابا جان نے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی، کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو فوری طور وہ چھاوا اٹھایا حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ ایک روٹی ہے، دل کے اندر باپ کی محبت ہے، تڑپ ہے، تو حضور کی بارگاہ میں آ گئیں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ روٹی تیار کی، بھوک نے مجھے ستایا، لیکن جس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھی آپ کی محبت کا خیال آیا، میرا لقمہ توڑا ہوا میرے منہ میں نہ گیا، وہ لقمہ اٹھایا، وہ روٹی اٹھائی، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں آج 3 دن ہو گئے لقمہ نیچے نہیں گیا، 3 دن ہو گئے میں نے لقمہ نہیں اٹھایا۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی نے بھی وہی کھانا تناول فرمایا، آپ کی بیٹی نے بھی وہی کھانا تناول فرمایا۔ تو یہ بیٹی تھی جو باپ کی محبت تھی، یہ بیٹی تھی جو حضور کی بارگاہ میں کھانا اٹھا کے لائی، اور جس وقت حضور کی بارگاہ میں آتی
تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، آپ کا سر چومتے، اپنی مسند پر بٹھاتے، اور جس وقت اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کی گھر میں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی اور عرض کرتی، ابا جان آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو میرے بھائی، بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت بیٹا آپ کے گھر میں ہو تو اس وقت آپ مبارکباد دیتی ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ کئی طرف سے مبارکیں آتی ہیں، کیا بیٹی پیدا ہو تو اس وقت مبارک کیوں نہیں لیتا؟ اس وقت مبارک لے، اور بیٹی کو کمتر یا بیٹی کو گھٹیا نہ سمجھ، اور اس بیٹی کی گود کے اندر اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا ہے، اس بیٹی کی گود کے اندر اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ تو فرمایا اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہمارے نبی آپ کی گود میں آئے تو اللہ نے آپ کو مرتبہ وہ مقام عطا کیا۔ ابوا کے مقام پہ ہیں، میں پرسوں حدیث پاک بیٹا پڑھ رہا تھا، ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ بیمار ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے حضور کی امت پر بڑے احسانات ہیں کہ عظیم بیٹا ہمیں عطا کیا ہے۔ تو آپ لیٹ گئی، حضور کی عمر 6 سال ہے، حضور کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال ہے، اور 6 سال کی عمر کے اندر حضرت آمنہ اس ابوا کے مقام پہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سر دبانے لگے۔ میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، میں جس وقت یہ حدیث پاک مشکات کے اندر پڑھ رہا تھا تو یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی، آپ اپنا بیٹا دیکھیں، 6 سال کا، 6 سال کی عمر ہے، والدہ 6 سال کی گود کے اندر، آپ کا ماں کا سایہ 6 سال آپ کے اوپر رہا۔ تو یہاں یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں ایک آپ کی وہ لونڈی ہے ام ایمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ماں کی جب طبیعت کو دیکھتے ہیں تو چہرے کو، سر کو دبایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو گرتے ہیں تو حضرت آمنہ کے چہرے کے اوپر گرتے ہیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے دوپٹہ اٹھایا، اپنے بیٹے کی آنکھوں کو پونجا، فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ اور تجھے اس بات کی فکر ہے کہ ماں کا سایہ میرے اوپر سے جا رہا ہے؟ فرمایا مجھے خوشی ہے، اور میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک، اور میرا چرچا قیامت تک جاری رہے گا، تیری وجہ سے میرا چرچا ہوتا رہے گا، کیوں میں نے ایک عظیم بیٹے کو جنم دے کے اس دنیا کے اندر سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ بیٹا رونا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے۔ 6 سال کی عمر ہے میرے بھائی، 6 سال کی عمر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بیٹی تو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماں باپ بازار کے اندر سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، فرمایا جو سودا لے کر آئیں یہ دنیا داری نہیں، یہ دین ہے، یہ دنیا داری نہیں، فرمایا یہ دین ہے۔ جو سودا لے کر آئے، فرمایا اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، بیٹی کو خوش کرنے کے لیے، فرمایا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو ایک باپ اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا، بیٹا ذرا یہ بتائیں کہ بیٹی پوچھنے لگی کہ ابا جان ذرا مجھے یہ بتائیں میں نے آپ کو کبھی رلایا تو نہیں؟ تو باپ جواب دیتا ہے، بیٹا آپ کی عمر 3-4 سال کے قریب تھی، میں آپ کی ذہانت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ فرمایا میں نے کھلونے رکھ دیے، فرمایا پیسے رکھ دیے، قلم رکھ دیا ایک لین کے اندر، وہ پیسے بھی ایک لین کے اندر ہیں، کھلونے بھی اسی لین کے اندر ہیں، فرمایا قلم بھی اسی لین کے اندر ہے، تجھے میں نے پرلی سائڈ پہ بٹھا دیا، میں دوسری سائڈ پہ بیٹھ گیا، اب میں تیری ذہانت دیکھنا چاہتا تھا، کیا تم پیسوں کے ساتھ پیار کرتی ہے یا کھلونے اٹھاتی ہے آج جس طرح بچے کرتے ہیں، اور کیا تو قلم پکڑتی ہے؟ فرمایا اس وقت تو نے مجھے رلایا
اور اس وقت تو نے مجھے پریشان کیا، اور جس وقت تم آنے لگی فرمایا تو نے اپنے ہاتھ سے اس دولت کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا، اور تو نے کھلونوں کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا، قلم کو ایک سائڈ پہ کر دیا، آ کے میری گود کے اندر بیٹھ گئی۔ تو اس وقت میں نے سمجھا تو نے یہ اعلان کیا نہ مجھے دولت سے پرواہ ہے، اور نہ مجھے خود کھلونوں سے پرواہ ہے، اور نہ ہی مجھے قلم کی پرواہ ہے۔ ابا جان مجھے آپ کی گود بڑی پیاری ہے۔ تو اس دن تو نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ تو میرے بھائی، بیٹی ماں باپ کے ساتھ محبت کرتی ہے، باپ کے ساتھ بڑھ کے محبت کرتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں طبقات ابن سعد کے اندر ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں کہیں تجارت کے لیے، کہیں کام کے لیے 4-5 سال کی مدت کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا، میں نے اسے کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اسے رکھ لینا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ تو میری بیوی نے میرے بعد اس بیٹی کو زندہ رکھ دیا۔ میں جس وقت واپس آیا وہ 4-5 سال کی تھی، وہ کھیل رہی تھی۔ تو یہ عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے میرے بھائی، یہ عزت دی ہے، ماں باپ کی عزت دی ہے، بیٹیوں کو عزت دی ہے، بیٹوں کو عزت دی ہے، ماں باپ کو، بھائیوں کو عزت ملی ہے، اسی اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میں جس وقت آیا تو 4-5 سال کی وہ بیٹی تھی، میرے صحن کے اندر کھیل رہی تھی، تو میں دیکھتے ہی میرے تیور بدل گئے، اور غصے کے اندر میں آیا، پوچھنے لگا اپنی زوجہ سے یہ کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو میں اس بیٹی سے پوچھنے لگا تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، میں اسی کی بیٹی ہوں۔ تو ماں پھر کہتی ہے کہ بیٹا یہ گھر کا مالک ہے، تیرا باپ ہے۔ اب وہ بیٹی کیا کرتی ہے؟ وہ پاؤں کو پکڑتی ہے، پاؤں کو پکڑنا شروع کیا، تو مجھے بلانے لگی تاکہ میرے ابو مجھے اٹھا لیں، مجھ سے پیار کریں۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، ایک جنگل کے اندر چلا گیا، تو فرمایا وہاں جا کے میں نے گڑھا کھودا۔ فرمایا بیٹی دیکھ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے اور گرد و غبار اٹھتی ہے، میرے چہرے کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ اتنے سخت دل تھے لوگ حضور کی بعثت سے پہلے، اتنے سنگ دل کہ اپنی اولاد کو زندہ اپنے ہاتھوں سے تربوز کرتے تھے، دفن کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، وہ شخص کہہ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ تو وہ شخص کہتا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گرد و غبار اٹھتی ہے، میرے چہرے کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ میری بیٹی میرے چہرے سے وہ مٹی ہٹاتی ہے۔ اور کہا کہ ابا جان یہ گڑھا کس کے لیے کھود رہا ہے؟ میں نہ اس کی ایک سنی نہ دو سنی، میں نے اس سے پکڑا، اس گڑھے کے اندر میں نے گرا دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، اور وہ بیٹی کہتی رہی یا ابتا یا ابتا، ابا جان میں آپ سے زندگی کی خراج طلب کرتی ہوں، مجھے زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیں، میرے اوپر رحم کریں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ تو جس وقت صحابہ فرماتے ہیں اس شخص نے یہ واقعہ بیان کیا تو ہم نے اسے روک دیا، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی کو دیکھیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی ہے، اور تو آگے سب کچھ بیان کرتا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت مجھے چین آئے گا، سکون آئے گا، اور جس وقت میری بیٹی کہے کہ میں نے اپنے باپ کو معاف کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسلام کی دولت پر آپ نے، میں اپنے باپ کے جنازے کو نہیں دیکھ سکتی کہ میرے باپ کا جنازہ رکا رہے اور کوئی اس کا قرض دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو میرے بھائی اس وقت باپ کی لاش کتنی تڑپی ہوگی کہ میں نے اپنے بیٹوں کو تو نوازتا رہا، بیٹوں کو دیتا رہا، سرمایہ ان کے نام لگاتا رہا،
बेटी को मरहूम किया है। वो 5 बेटे एक साइड पे खड़े हैं। आज भी अगर बाजी ले गई है तो वो बेटी ले गई है। बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए आई है तो वो बेटी आई है। मेरे भाई, अगर बेटी आपके दरवाजे पे आ जाए और हमशीरा आपके दरवाजे पे आ जाए, ये जो जजाती हैं ये कभी दिल के अंदर मलाल नहीं पैदा करना। बेटी इतना हिस्सा ले जाएगी और बेटी का इतना माल हमारे तरके से चला जाएगा। उसे आप नहीं दे रहे, ये अल्लाह दे रहा है, उसका हक है, उसे देना चाहिए। तो मेरे भाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं, एक औरत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में आई, उसके पास 2 बेटियाँ हैं। तो उसने खरात तलब की, हज़रत आयशा ने 3 खजूरें उसे दे दी। 3 खजूरें, सही बुखारी के अंदर है, 3 खजूरें दे दी। तो फरमाया उसने क्या की, 1 खजूर एक बेटी को, 1 खजूर दूसरी बेटी को। फरमाया उन्होंने वो खजूरें खा लीं। 1 खजूर माँ के हाथ में थी तो बेटियों ने तलब की, अम्मी जान ये खजूर भी हमें दे दें। तो फरमाया माँ ने उस 1 खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा एक बेटी को दिया, आधा टुकड़ा दूसरी बेटी को दिया। तो वो चली गई। तो जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम को तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये बात बयान की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस माँ के ऊपर अल्लाह की रहमत होगी। फरमाया यही खजूर उसके लिए जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएगी, जहन्नम उसकी, जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई कि उसने अपनी परवाह नहीं की, अपनी बेटियों की परवाह की, उनके साथ मोहब्बत की। तो मेरे भाई, यहाँ अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर ये सूरत अल शूरा है, 25 पारा है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह मालिक है ज़मीन व आसमान का, अल्लाह मालिक है ज़मीन व आसमान का। यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा, अल्लाह जिसे चाहे बेटियाँ अता फरमा दे, व यहबु लिमन यशा उज़्ज़कूर, और जिसे चाहे अल्लाह पाक बेटे अता फरमा दे। पहले अल्लाह पाक ने बेटियों का जिक्र किया, बाद में बेटों का जिक्र किया। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया किसी को अल्लाह बेटियाँ देता है, किसी को बेटे देता है। आगे अल्लाह पाक फरमाता है और जो ज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, किसी को अल्लाह पाक चाहे तो बेटे भी दे देता है, बेटियां भी दे देता है। फरमाया यजअलु मन यशाउ अकीमा, और किसके लिए चाहे तो उसे ना बेटे देता है ना बेटियां देता है, उसे बाँझ कर देता है। वो बेटे बेटियों के देने के काबिल ही नहीं होते। तो ये अल्लाह की तक़सीम है, अल्लाह के तक़सीम पे इनकार नहीं करना चाहिए। इन्नहु अलीमुन कदीर, फरमाया वो बेहतरीन जानता है, वो तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो जानने वाला है, वो रब, वो कदीर है, वो मालिक है। तो मेरे भाई, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह अपनी बेटियों की तरबियत करे। जो तरबियत है, मैं टाइम नहीं, न तो मैं आपको बताता कि जिस तरह ये तलीम, ये तरबियत और उससे हुजूर की मोहब्बत और आखिरत की फ़िक्र भी साथ साथ उसको देनी चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये खुलफ़ाए राशिदीन में से नहीं है, लेकिन इन्होंने जो मकाम पाया है खुलफ़ा राशिदीन की याद ताज़ा कर दी है। एक दिन ईद का दिन है, ये तरबियत का मकाम है। आपका दौर ऐसा है, अमीर लोग ज़कात लेके बहर आते, पूछते कोई ज़कात लेने वाला है, तो कोई ज़कात लेने के लिए तैयार नहीं होता था और कहते थे कि नहीं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। तो ये अमीरुल मोमिनीन वक़्त के बादशाह हैं, अमीर हैं। तो आप घर में आए, अपनी बेटी को आवाज़ दी, बेटी खामोश है, बेटी खामोश है। तीसरी मरतबा आपकी ज़ौजा आ गई तो कहा कि मैंने बेटी को बुलाया है, तुझे नहीं बुलाया। ज़रा जवाब सुने, आज अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की। आपकी ज़ौजा कहने लगी आपकी बेटी का एक ही तो लिबास है, वो फटा हुआ था, जिस्म ढांपना फ़र्ज है। वो उस कपड़े को, लिबास को सी रही थी, इसलिए आपके पास नहीं आ सकी, तो मैं आपके पास आ गई। ये तरबियत है। और इसी तरह ईद का दिन है मेरे भाई, ईद का दिन है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ घर आते हैं, आपकी बेटियां मिलने के लिए आती हैं, तो मुंह के ऊपर कपड़ा रख लेती हैं या हाथ रख लेती हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं बेटा
آپ میری بیٹیاں ہیں، میں آپ کا باپ ہوں، یہ منہ کے اوپر ہاتھ کیوں رکھا ہے یا کپڑا کیوں رکھا ہے؟ پر میں ابا جان آج کھانے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا، کچا پیاز ہم نے روٹی کے ساتھ کھایا ہے، کچا پیاز ہم نے روٹی کے ساتھ کھایا ہے، اس کی سمیل آ رہی تھی اور اسی لیے منہ کے اوپر کپڑا دیا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تم پھر میرے اوپر ناراض ہوگی کہ میں نے تجھے کھانے کے لیے عید کا دن ہے اعلیٰ کھانا بھی نہیں دے سکا۔ آپ کا بیٹا بول اٹھا، یہ تربیت ہے میرے بھائی، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اور آپ کا بیٹا بول اٹھتا ہے ابا جان نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ہیں اور ہمیں آخرت کی تربیت کی ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو جب اگر آپ اسی طرح تربیت کریں گے تو پھر بیٹی آپ کے کہنے کو پیچھے نہیں ڈالے گی، پھر عدالتوں کے اندر جا کے نکاح نہیں ہوگا، پھر آپ کی مرضی پر نکاح ہوگا، نکاح آپ کی مرضی پر ہوگا۔ جس وقت تربیت نہیں ہوگی اور تعلیم تو آپ کہیں گے میں نے یونیورسٹی کی تعلیم تو دلا دی ہے اور میں کالج کی تعلیم دلائی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے اوپر میں نے اسے فیض کیا ہے، لیکن اگر آپ نے تربیت نہیں کی اور وہی کالج پڑھنے والی یونیورسٹی پڑھنے والی آپ کے مقابلے کے اندر عدالت کے اندر کھڑی ہوگی، اگر قرآن کی اور حضور کی سیرت اور اسی طرح آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو ذرا فاطمہ کی سیرت بتائیں، اگر آپ کی بیٹی کا نام عائشہ ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتائیں کہ آپ کا نام میں نے اس وجہ سے رکھا ہے، ذرا ان کو دیکھی اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، تو پھر یقیناً وہ بیٹی آپ کے لیے یہاں بھی رحمت ہے آگے بھی رحمت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔